کھاکڑ صاحب، آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کا ایک بڑا مسئلہ مسنگ پرسنز کا ہے۔ کچھ اس سلسلے میں ہم امید کریں کہ آپ کے دور میں کوئی پیش رفت ہو جائے گی؟ دیکھیں، انفورسڈ ڈس اپیرنس اگر میں اس کے لیے ٹیکنیکل اصطلاح استعمال کر لوں تو شاید زیادہ بہتر ہوگا۔ جو مسنگ پرسن کی فریز ہے، یہ میرے خیال میں بڑا لوکل کانوٹیشن کے تحت اس کو پاپولیرٹی حاصل ہے۔ جو بین الاقوامی دنیا نے اس پہ اس مسئلے کی طرف اپروچ اپلائی کی ہوئی ہے، وہ اس اصطلاح کے تحت زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں جو بدقسمتی مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس رائٹ ٹو لائف کو ابیوز کرتا ہے اور انہیرنٹ رائٹ ٹو وائلنس جو اسٹیٹ کا ہے، اس میں شیئر ہولڈر بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہے لسانی گروہ ہوں، مذہبی گروہ ہوں، ان کے حقوق کے حوالے سے تو تنظیمیں بھی سامنے آتی ہیں، نہیں، پی ایم صاحب اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ اگر وہ ابیوز کرتا ہے تو آپ آئینی طریقے سے عدالت اور قانون کے ذریعے اس کو صحیح راستے پہ لائیں گے، نہ کہ ان کو غائب کر دیا۔ میں آ رہا ہوں اس پہ۔ پہلے آپ جب تک بنیادی اصول اور بنیادی کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھیں گے تو پھر تعین ہم نہیں کر پائیں گے کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے اور کیا ذمہ داری نہیں ہے۔ جب ہم یہ اصول تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ رائٹ ٹو لائف جو ہے وہ پیسفل سٹیزنری کا وہ پرائم امپورٹنس، تو پھر جو اس کو وائلیٹ کرتے ہیں ان وائلیٹرز کو آپ ایٹ لیسٹ سب سے پہلے نان اسٹیٹ ایکٹرز، تخریب کار، پرپیٹریٹرز آف دا کرائم کم سے کم مجرمانہ کیٹیگری میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ پہلا قدم ہے۔ جب یہ قدم آپ اس کا حصول ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے جو طرز ریاست ہے اس کے اندر ایک جوڈیشل کمپوننٹ آتا ہے کہ اگر وہ الزامات ان پہ ہیں، ایک ایسا جوڈیشل پروسیس آپ کے پاس ہو جو ان تمام افراد پہ جو الزامات ہیں ان کو پینلائز کرنے کے، ان کے جرائم کے نتیجے میں ایونچولی کنکلوڈ ہو، نہ کہ ایک ایکسکیوز ہو کہ ان لوگوں کو آزادی کا ایک ذریعہ بن جائے یہ پروسیس کہ وہ یہاں آئیں اور آزادی کا پروانہ لیں اور دوبارہ وہی حرکتیں وہ معاشرے میں کرتے آئیں، جو کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ویکیوم ہے اس پورے نظام کا جس میں آپ وائلنس کو مینیج نہیں تو آپ ایک لحاظ سے اس کو جسٹیفائی کریں کہ چونکہ عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا۔ ابھی تک میں نے بات مکمل نہیں کی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں مشکور ہوں گا۔ میرے پاس وقت کی بھی کمی ہے اور آپ کے وقت کا بھی خیال ہے، چونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس لیے میں اس کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ جب نان اسٹیٹ ایکٹرز اور ریاست برسر پیکار ہوتے ہیں تو یہ صرف کائنیٹک لڑائی یا طاقت کی لڑائی ایک دوسرے سے نہیں لڑ رہے ہوتے، بلکہ یہ دونوں بیانیے کی جنگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ جب کائنیٹکس میں یہ ڈس ایڈوانٹیج پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز چلے جاتے ہیں تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ ایسے پروپیگنڈا ٹولز نکال کر سامنے لاتے ہیں جہاں پہ ان کو بیانیے کی سپیس اویلیبل ہو، اور اس بیانیے کی سپیس میں چند ہو سکتا ہے کہ ایسے واقعات ہوں کہ جن میں سچائی کا عنصر بھی ہو، اور ان کو ایک آدمی بھی اگر انفورس ڈس اپیئر ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہوتا، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں الزام لگانا شروع کر دیں کہ ایز اے پیٹرن ریاستی ادارے یہ کام کر رہے ہیں، وہ میرے حساب سے تھوڑا سا آؤٹ آف پروپورشن ہو جاتا ہے۔ بلوچ ملیٹنٹ اور بالخصوص ٹی ٹی پی کی کارروائیاں دن بدن بڑھ رہی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری ریاست کی پالیسی ناکام ہے؟ میرا اس پہ تھوڑا سا پرسپیکٹو مختلف ہے۔ جو بلوچ ملیٹنٹس ہیں، گروپس ہیں، بی ایل اے ہے، بی آر اے ہے، بی ایل ایف ہے، یہ ٹی ٹی پی ہے، ان کی جو ابھی آپ کو ریسنٹ سرج نظر آ رہی ہے، خاص کر پوسٹ نیٹو اینڈ یو ایس وڈرال، بہت سارے لوگ اس کو نکتہ چینی اس پہ کرتے ہیں کہ جی ہمارا یہ خیال تھا کہ جب ویسٹرن بارڈر کے اس طرف طالبان کہ اگر ٹیک اوور ہوگا تو پاکستان کے لیے ذرا نسبتاً حالات بہتر ہوں گے، بلکہ وہ بہتر نہیں ہوئے، وہ زیادہ بگڑ گئے۔ میری رائے میں یہ جو بگاڑ ہے اس کا وجہ اندرونی افغانستان کی جو تبدیلی ہے اس سے زیادہ
منصر ہے ان آلات پہ، وہ اکوپمنٹ آف وار جو کہ ایز اے لیفٹ اوور انوینٹری، ان مینجڈ انوینٹری یو ایس اور اس کے ایلائز کے، جس میں تھرملز ہیں، جس میں نائٹ ویژن گاگلز ہیں. یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے، آنے والے وقتوں میں چائنا کے لیے، سینٹرل ایشیا کے لیے، ایران کے لیے، ہمارے لیے انیشلی شروع ہو چکا ہے. باقیوں کو اپنا انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ کس وقت یہ آنسلاٹ ان پہ بھی آتا ہے. یہ ایڈیشنل کیپیسٹی ٹو فائٹ جو ان کی انہانس ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ سرج آئی ہے، یہ ہماری پالیسی کی وجہ سے نہیں آئی. لیکن انہوں نے تو افغان طالبان کے پاس یہ سب کچھ چھوڑا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کو ہی ٹی ٹی پی وغیرہ استعمال کر رہے ہیں. اچھا، میں اس میں بھی تھوڑا سا میرا دیکھنے کا انداز مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اگر کسی کو رسپانسبلی ہینڈ اوور کی ہوتی یہ انوینٹری، تو ہمارے لیے بھی بڑا آسان ہوتا کہ ایک رسپانسبل اینٹی ہوتی جس کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی تھی، جس سے پوچھ گچھ کی جا سکتی تھی، اور جس کی ذمہ داری کا تعین کیا جا سکتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ رسپانسبل وڈرال سے زیادہ ایک رشڈ وڈرال کی طرف جو ویسٹرن فورسز گئی، اس سے یہ انوینٹری جو ہے نا اٹ از آبفیسیکیٹڈ، یہ تھوڑا سا جو ہے نا دھندلا گئی ہے. کسی کو کچھ پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ جو افغان پریویس رجیم تھی، افغان نیشنل آرمی تھی، ان کی انوینٹریز میں جو اسلحہ جات موجود تھی وہ کس کے ہاتھ لگی ہیں، کہاں گئی ہیں. کچھ تو طالبان کے ہاتھ آ گئی، کچھ شاید جو کرمنل آرگنائزیشنز تھی وہاں پر ان کے ہاتھ آ گئی ہیں. اس کا کوئی بہت زیادہ کلیئر. اچھا، آپ وزیر خارجہ سے بھی بڑھ کے ڈپلومیٹک جواب مجھے دے رہے ہیں، لیکن مجھے ذرا کلیئر کٹ بتائیں، بلوچ ملیٹنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں گے، ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، مذاکرات اور اپلیکیشن آف فورس، یہ اس کے حوالے سے بڑی کنفیوژن ہے کہ شاید کچھ ہمارے جیسے دوست ہیں وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بلوچ ملیٹنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوں اور ان کے خلاف طاقت کا استعمال ہو، یا ٹی ٹی پی کے ساتھ طاقت کا استعمال ہو، مذاکرات نہ ہوں یا ہوں. یہ بحث عمومی طور پر پاکستان کے مختلف انٹیلیجنشیا کے سرکلز میں ہوتی آ رہی ہے، اور ہر ایک نے ایک ریجمنٹل پوزیشن اس پہ لی ہوئی ہے. میرا اپنا اس میں جو پرسپیکٹیو ہے اور جو میری ہمبل رائے ہے اس میں، کہ یہ دو ٹول ہیں ریاست کے پاس نیگوسیشن بھی ایک ٹول ہے، ریاست کے پاس اپلیکیشن آف فورس بھی ایک ٹول ہے. اس نے اپنی لارجر وزڈم میں یہ ڈسرن کرنا ہوتا ہے، یہ تعین کرنا ہوتا ہے کہ کب کس وقت پیسفل سوشل آرڈر کو اچیو کرنے کے لیے اپلیکیشن آف نیگوسیشن کارآمد ثابت ہوگی یا اپلیکیشن آف فورس کارآمد ثابت ہوگی. اس وقت کیا آپ سمجھتے ہیں کارآمد ہوگی؟ میرے خیال میں آپ کو دونوں کا استعمال جو ہے وہ کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا. لیکن افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ کے مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کیا اور اب بھی اس کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری حکومت نے یہ ریڈ لائن رکھ دی ہے کہ نو مور ٹاکس وتھ ٹی ٹی پی، ہم صرف ٹی ٹی اے سے مذاکرات کریں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی سے براہ راست مذاکرات ہو سکتے ہیں، یا افغان حکومت اپنا رول صحیح ادا نہیں کر رہی؟ دیکھیں، ہماری پالیسی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم ایک پرامن افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں، ایک سٹیبل افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں، ایک خوشحال افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ تمام الفاظ جو میں افغانستان کے لیے استعمال کر رہا ہوں وہ بنیادی طور پر جڑا ہوا ہے خوشحال پاکستان کے تصور سے، سٹیبل پاکستان کے تصور سے، بہتر پاکستان کے تصور سے. اب یہ کیسے حاصل کیا جائے، اس میں ہمیں بھی مسائل ہیں، اس میں ان کو بھی مسائل ہیں. میرے خیال میں دونوں اطراف میں بہت ہی حقیقت پسندانہ انداز میں جو مشکلات ہیں ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے، ان کا ادراک بھی موجود ہے. اور اس مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے جو پالیسی آپشنز ہیں ان میں سے کچھ تو میڈیا کی کنزمپشن کے لیے ہے، اور ان کو ہمیں ہر فورم پہ اس کا تذکرہ کرنا چاہیے. وہ ہے ہماری خواہش ایک دوسرے کے لیے بطور ہمسائے. اس میں آپ نے بہت زیادہ ڈپلومیسی سے کام لیا، مجھے امید ہے کہ آگے کے سوالات میں آپ اس سے کام نہیں لیں گے.